السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیر عافیت سے ہوں گے۔ الحمدللہ، یہ ہمارے ایمان کی پختگی کے لیے، ہمارے اسلام سے محبت کے لیے اللہ رب العالمین نے ہم کو ایک انمول تحفہ عطا فرمایا اور ہمارے اوپر وہ لازم بھی کیا، جس کو ہم مبارک نام نماز سے یاد کرتے ہیں۔ نماز اللہ رب العالمین کی عطا کردہ نعمت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جانب سے جو ہم کو ملی۔ اللہ پاک قرآن پاک میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم احادیث پاک میں نماز کے حوالے سے بے شمار تاکیدی حکم ارشاد فرماتے رہے ہیں۔ چند ایک انشاءاللہ ان میں سے ہم آج سنیں گے کہ نماز پڑھنے کی کیا برکتیں ہیں اور نماز کو چھوڑنے کی کیا عذاب ہے۔ اللہ پاک مجھے حق بولنے اور حق کو واضح ہونے کے بعد ہم سب کو حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک سورہ بقرہ میں ارشاد فرماتا ہے، جس کی آیت نمبر 43 ہے، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین۔ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، رکوع کرنے والوں کے ساتھ نماز پڑھو، یعنی باجماعت مرد حضرات نماز کو ادا کریں اور عورتیں گھروں کے اندر نماز کی پابندی کا خیال رکھیں۔ دیگر جگہ پر اللہ پاک فرماتا ہے، پارہ نمبر 2 سورہ بقرہ ہی ہے، اس کی آیت نمبر 238، رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ وقوموا للہ قانتین۔ تمام نمازوں کی، خصوصاً بیچ والی نماز یعنی کہ عصر کی محافظت رکھو اور اللہ پاک کے حضور ادب کے ساتھ کھڑے رہو۔ اچھا، بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھائی ہم پہ تو بڑی بھاری پڑتی ہے نماز، معاذ اللہ، اتنا ٹائم ہی نہیں ہے ہمارے پاس کہ نماز کو ادا کر سکیں۔ قرآن پاک تو نماز کو کئی مرتبہ ہم کو یاد دلاتا رہا ہے اور ہمارے اوپر اللہ پاک نے نماز کو فرض کیا۔ تو آئیے قرآن پاک سے ہی جانتے ہیں کہ جو نماز کو اپنے اوپر بوجھ سمجھتے ہیں، در حقیقت بوجھ یہ نماز کس کے اوپر بنی ہے۔ تو اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، یہی سورہ بقرہ ہے، اس کی آیت نمبر 45 ہے، رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ۔ نماز بھاری ہے مگر ان کے لیے جو میری طرف دل سے جھکتے ہیں، یعنی کہ جو اللہ رب العالمین کے لیے دل سے جھکتا ہے، خشوع و خضوع کے ساتھ اچھی طرح فرما برداری کرتا ہوا نظر آتا ہے، تو نماز اس کے لیے تو بہت اچھی چیز ہے۔ بھاری تو ان کے لیے ہیں جو خشوع کے ساتھ اچھی طریقے سے نماز کو ادا ہی نہیں کرتے۔ تو ہمیں غور کرنا چاہیے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم دل سے نہیں جھکتے اور اسی لیے نماز ہمارے اوپر بھاری ہو گئی ہو۔ افسوس کی بات ہے کہ ہمارے پاس دیگر چیزوں کے لیے اوقات ہوتے ہیں، پارٹیز کے لیے، دعوتوں کے لیے، شادی کے لیے، دیگر چیزوں کے لیے ہوتے ہیں، اور آج کل تو نوجوان کلبس میں بہت زیادہ رجحان رکھتا ہے۔ علمان والحفیظ، اللہ پاک ہماری سب کی حفاظت فرمائے۔ تو یعنی کہ ہمارے پاس حرام کام کے لیے تو وقت ہے، کلبس میں جانے کے لیے وقت ہے، ٹھیک ہے، دیگر مواقع کے لیے، دوسرے پیلسز پر جانے کے لیے وقت ہے، لیکن وقت نہیں ہے تو اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں کھڑے ہونے کا وقت نہیں ہے۔ یہ افسوس کی بات ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ جب اللہ رب العالمین ناراض ہوتا ہے تو اس کو ایسا نہیں کہ دنیا کی نعمتوں سے دور کر دیتا ہے، بلکہ جب رب ناراض ہوتا ہے تو اس کو اپنے قریب ہونے سے روک دیتا ہے، سجدے کی توفیق اس سے چھین لیتا ہے۔ افسوس کرنا چاہیے ان لوگوں کو جو کھاتے بھی ہیں، اللہ رب العالمین کی زمین پر رہتے بھی ہیں، اللہ ہی کا رزق کھاتے ہیں، اللہ ہی کی زمین پر رہتے ہیں اور تندرستی بھی اپنے اوپر رکھتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی وہ اللہ رب العالمین کے شکر کو بجا لاتے ہوئے نماز کی پابندی نہیں کرتے۔ اللہ پاک سے ہم کو ڈرتے رہنا چاہیے۔ موت کا کچھ بھی بھروسہ نہیں ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ بے نمازی ہوں ہم اور اسی حال میں ہماری موت آ جائے۔ آپ کوشش کیجئے کہ جو بھی آپ سے نمازیں قضا ہوئی ہیں، آپ کوشش کر کے جلد از جلد ان کو ادا کر لیجئے۔ میں انشاءاللہ کوشش کروں گا جلد از جلد قضا نمازوں پر ایک میں کلپ بناؤں۔ کوشش کر کے آپ نمازوں کو اپنی کمپلیٹ کیجئے جو رہ گئی ہیں، پلس میں جو آپ کے وقت چل رہا ہے اس میں آپ کوشش کریں بھرپور انداز میں کہ آپ کی کوئی بھی نماز قضا نہ ہو۔ لیکن دو بات ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے نماز کو چھوڑ دینا
اور ایک ہوتا ہے نماز کو تو مطلقاً اس نے نہیں چھوڑا لیکن نماز کے وقت کو نکال کر اس نے پڑھا، دونوں باتیں الگ ہیں۔ نماز کے چھوڑنے کے حوالے سے تو بہت زیادہ وعیدات ہیں، بہت سخت عذاب ملے گا اس کے لیے جس نے نماز کو چھوڑ ہی دیا اور وہ پڑھتا ہی نہیں ہے۔ لیکن اس شخص کے لیے بھی بہت بڑا بوال ہے، بہت بڑا عذاب ہے آخرت کے لیے، کہ جو نماز تو پڑھتا ہے لیکن وہ وقت گزار کر کے پڑھتا ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے پارہ نمبر 30 سورہ ماعون آیت نمبر 4 سے 5 میں، فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ۔ رب فرماتا ہے خرابی ہے ان نمازیوں کے لیے، کن کے لیے؟ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، جو اپنی نماز سے بے خبر ہیں، یعنی کہ وقت گزار کر پڑھتے ہیں۔ اللہ اکبر، غور کرنا چاہیے وہ لوگ جو نماز کو قضا کر کے پڑھتے ہیں، اور وہ تو لوگ بہت دور رہ گئے نا جو پڑھتے ہی نہیں ہیں۔ یہ تو ذکر میں ان کے حوالے سے عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں، جو پڑھتے ہیں لیکن لیٹ پڑھتے ہیں، ہے نا۔ تو دیکھیں، ایک ہوتا ہے، میں نے پہلے ہی عرض کیا، نماز کو ترک کر دینا، مطلقاً چھوڑ دینا، یہ بہت بڑی چیز ہوتی ہے، لیکن نماز کو قضا کر کے پڑھنا یہ بھی بہت بڑے بوال کا سبب بنتی ہے۔ ہم کو نماز پڑھنی ہے، خاص کر کے وقت ہی کے اندر پڑھنی ہے، ٹھیک ہے۔ جہنم کے اندر ایک وادی ہے، بول سکتے ہیں گڈھا ہے، گڑھا ہے، جس کو اتنا سخت بنایا گیا ہے، اتنا سخت بنایا گیا ہے کہ جہنم بھی اس سے پناہ مانگتی ہے کہ اللہ پاک اس کو مجھ سے دور کر دے۔ اب آپ اندازہ کیجئے جہنم کتنی سخت ہے، پوری کالی ہے، آگ سے بھری ہوئی ہے، سخت آگ والی ہے جہنم، اس کے باوجود بھی اس کے اندر جو گڑھا ہے، وادی ہے، اس سے جہنم دن میں کئی مرتبہ جو ہے اس پناہ مانگتی نظر آتی ہے۔ اس وادی کا نام ہے ویل۔ اچھا، اس ویل میں کون داخل ہوگا؟ جو نماز تو پڑھتے ہیں لیکن نماز قضا کر کے پڑھتے ہیں۔ بڑے غور کرنے کی بات ہے، نماز تو پڑھتے ہیں وہ لوگ، ایسا نہیں نماز نہیں پڑھتے، لیکن نماز کو چھوڑ کے پڑھتے ہیں، نماز کو قضا کر کے پڑھتے ہیں، ان کے لیے یہ ویل بنائی گئی ہے۔ جہنم کے اندر اتنی سخت ویل ہے، آپ اندازہ کیجئے، مان لیجئے میں چھوٹی سی مثال دے کر آپ کو سمجھانا چاہوں، آپ کے محلے کے اندر بہت ہی بدمعاش قسم کا کوئی لڑکا ہو، ٹھیک ہے، اور سوسائٹی کے اندر اس سے بڑا آپ نے کوئی دیکھا ہی نہ ہو بدمعاش۔ اب ہو کیا، آپ کو ایک بندہ آ کر کے بتائے، کہے کہ بھائی تم کس بدمعاش کی بات کر رہے ہو، میں نے تو ایسے بدمعاش سے ملا ہوں آج جو آپ کے سوسائٹی والے بھی اس سے پناہ مانگتے ہیں، تو آپ کو حیرت ہوگی کہ میرے سوسائٹی کے اندر جو لڑکا ہے، جو بدمعاش ہے، جو گنڈا ہے، وہ تو ایسا ہے، کسی سے ڈرتا ہی نہیں، لیکن اس نے مجھے خبر دی ہے کہ ایسے شخص کو جانتا ہے یہ کہ میرے سوسائٹی کے اندر جو بدمعاش ہے وہ اس سے ڈرتا ہے، تو آپ کو حیرت ہوگی۔ یہاں پر بھی وہی بات ہے کہ ہم ڈرتے آئیں جہنم سے، جہنم اتنی آگ سے بھری ہوئی چیز ہے اور پوری کالی ہے، سیاہ ہے، لیکن اس کے باوجود بھی جہنم ویل سے پناہ مانگتی کہ اللہ اس سے مجھے آزاد فرما۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی نمازوں کی فکر کرتے ہوئے نماز کو وقت پر ادا کریں۔ نماز کی فضیلت میں آتا ہے، سورہ نسائی شریف کی حدیث پاک ہے، اس کی حدیث نمبر 144 ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، جس نے وضو کیا جیسے وضو کرنے کا حق ہے اور نماز پڑھی جس طریقے سے نماز پڑھنے کا حق ہے، تو جو کچھ اس نے پہلے کیا تھا، جو اس نے گناہ پہلے کیے تھے، تمام گناہوں کو اللہ معاف فرما دے گا۔ اور ایک بڑی ہی پیاری حدیث پاک ملاحظہ فرمائیں، صحیح مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، اس کی حدیث نمبر 667 ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ بتاؤ، اگر کسی کے دروازے پر، کسی کے گھر کے سامنے نہر ہو اور وہ اس میں روزانہ 5 بار غسل کرے تو کیا اس کے بدن پر کوئی میل باقی رہے گا؟ کتنی پیاری تربیت آپ فرما رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ غور سنیں، تو یقیناً اس کے بدن پر کوئی میل باقی نہیں رہے گا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے صحابہ کرام علیہ رضوان نے جب عرض کیا، یا رسول اللہ، اس کے بدن پر کس طریقے سے میل باقی رہ سکتا ہے، وہ تو 5 بار غسل کرتا ہے؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، 5 نمازوں کی مثال اسی طرح ہے، یعنی کہ اللہ پاک اس 5 گانہ نماز پڑھنے والے کے گناہوں کو اسی طرح سے صاف فرما دیتا ہے جس طریقے سے وہ 5 مرتبہ غسل کر کے جب اٹھتا تھا تو اس کے بدن پر میل باقی نہیں رہتا تھا، جب ہی 5 نمازیں پڑھ کے اٹھتا ہے تو اللہ پاک ایسے اس کو پاک صاف کر دیتا ہے کہ اس کے بدن پر کوئی خطا باقی نہیں رہتی۔ ہم کو بھی چاہیے کہ ہم نماز کی پابندی کریں اور ہم نماز کی دعوت کو عام کریں۔ اللہ پاک ہم سب کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔